اس سے بری خبر موجودہ حکومت کے لیے نہیں ہو سکتی تھی، اور عمران خان صاحب جو کہ جیل میں ہیں ان کے لیے اس سے بڑی گواہی، اس سے بڑا ثبوت، اس سے بڑی شہادت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کس طرح سے مسلسل سچ بولتے رہے ہیں۔ دا انٹرسیپٹ یہ امریکی ادارہ ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم کا، اور وہاں سے اب امریکہ سے ہی یہ پوری خبر سامنے آ گئی ہے۔ وہ سائفر کی ساری حقیقت ہی نہیں، سائفر چھاپ دیا گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو سائفر والا معاملہ تھا وہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے پورے سورس کے ساتھ ساری خبر شائع کی ہے، پورا بتایا ہے کیا حالات تھے، کس نے کیا کہا، کیا ہوتا رہا، اور حتیٰ کہ جو پورا سائفر میں میٹنگ کا حوالہ دیا گیا ڈونلڈ لو اور ہمارے امبیسڈر اسد مجید کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو اسد مجید نے نوٹ کی اور ساری بھیجی، اور پھر کہا کہ اس پر ہمیں ڈیمارش یعنی احتجاج کرنا چاہیے، وہ اس سائفر میں یعنی وہ آپ سمجھیے وہ ساری کنورسیشن جو پاکستان کو بھیجی انہوں نے کوڈڈ فارم میں، پھر اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، وہ ساری ڈی کوڈ ہوئی بھی یا اس کی جو لینگویج ہے وہ اس ادارے نے چھاپ دی ہے۔ یہ اس وقت دنیا بھر میں، دنیا پاکستانی نہیں دنیا بھر میں سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے۔ اس کو سبھی کوئی بوم شیل کہہ رہا ہے، کوئی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ دی بگیسٹ بریکنگ نیوز، کیونکہ اس میں امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بار بار بات کی جا رہی ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے، پاکستان کے وہاں پر سفارت خانے سے بھی رابطہ کیا گیا، چونکہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ایک ایک چیز کو مد نظر رکھ کر یہ خبر چھاپی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کے اس پر رسپانس کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بھی بات اگر غلط ہے تو پھر اس پر امریکہ میں پاکستانی حکومت اس پر مقدمہ کر سکتی ہے، اور جو کچھ اس میں کہا گیا اگر وہ الزامات غلط ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کس طرح سے عمران خان کو نکالا گیا، اس میں کہا جا رہا ہے جی وہ انوالو تھے، اور سارا ڈرامہ جس طرح بنایا گیا، جو کچھ کیا گیا کہ جی عمران خان کیوں گئے رشیا، انہوں نے دورہ کیوں کیا، وہ ساری کہانی جو ہے اس میں ساری بتائی گئی ہے۔ اور یہ موجودہ کہیں یا گزشتہ کہیں، جو بھی کہیں، کیونکہ آخری رات اس حکومت کی جو کھابے چلا رہے ہیں، کھانے اتنے انواع اقسام کے، پوری لسٹ ہے خوراک کی، نان پتہ نہیں کس قسم کے ہیں، کیا کیا کھانا اس میں جو انجوائے کر رہے تھے، اور وہ جس طرح سے اس ساری سازش میں مبینہ طور پر شریک ہیں، وہ سارا اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف آیا۔ اب آپ دیکھیے اس میں بہت ڈیٹیل میں، بہت تفصیل میں ایک ایک چیز بتائی گئی ہے، میں اس کو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے، انٹرسیپٹ نے سارا چھاپا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو سائفر ہے وہ ان اٹ سیلف سارا بتایا کہ میں اسد مجید اس میں بتاتے ہیں میں گیا، ڈونلڈ لو تھے، ان کے ساتھ فلاں بندہ تھا، میرے ساتھ فلاں بندہ تھا، انہوں نے یہ بات کی، جس میں خاص طور پر یہ کہ جی یہ جو روس کا دورہ کیا ہے عمران خان نے یہ بالکل غلط ہے، اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے، یہ عمران خان اگر جائے گا تو ہی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور سارے آپ کی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، اگر یہ رہا تو پھر اس کے بڑے شدید نقصانات ہوں گے، آپ کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا امریکہ کی طرف سے بھی اور یورپ کی طرف سے بھی۔ اس طرح کی لینگویج میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور یہ بھی پھر کہا اسد مجید نے کہا جی ہم تو ملنا چاہتے ہیں وزیر خارجہ سے، اس معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو کئی سال سے تھا، پلان ہو رہا تھا کہ روس کا دورہ کیا جائے، اور اس وقت جنگ بھی نہیں لگی تھی، پتہ بھی نہیں تھا، ابھی بھی امن کی کوشش ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں اب تو ڈینٹ پڑ چکا ہے، ہاں اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ بہتر تبھی ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان نہ ہو، اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہو گیا، عمران خان وزیر اعظم، تو پھر تو آپ سمجھیں کہ بہت برا ہو جائے گا۔ تو یہ ڈونلڈ لو جو امریکی سفارتکار نے کہا، اور پاکستان کے اسد مجید سفارتکار یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ وہ خود سے نہیں کہہ سکتے، اور یہ ہائیسٹ اتھارٹی یعنی امریکہ کی جو ہائیسٹ اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے ڈسکشن ہو کے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، اور اس کے آخر میں پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کا ہائیسٹ لیول پر ایک ڈیمارش ہے، یعنی پاکستان کے خلاف انہوں نے انٹرنل میٹرز میں پاکستان کی بات کی ہے، لہٰذا میں اس پر اپروپریٹلی ایک احتجاج ریکارڈ ڈیمارش کروانا چاہیے، یہ اسد مجید نے کہا تھا۔ پاکستان کے سفارتکار نے کہا ہے، جو آج بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، جن کو 2 دفعہ سیکورٹی کونسل کی اجلاس میں لایا گیا، ایک دفعہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے بھی وزیر اعظم بننے کے فوری بعد جو پہلا اجلاس بلایا وہ اسی بارے میں تھا کہ اسی طرح سے نکلا جا سکے کہ ہم پر الزام آ رہا ہے، اور اس وقت کہا جی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کوئی سازش تھی تو میں فوراً چلا جاؤں گا، یہ وہ فلاں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اب ثابت ہو گیا، سارا کچھ سب سامنے آ گیا، سورسز کے ساتھ ایک ایک چیز انہوں نے بتا دی ہے، اور ملک کے حالات انہوں نے بتا دیے ہیں کہ پھر کیا کیا ہوا، عمران خان پر قاتلانہ حملے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد گرفتاریوں کا ذکر کیا ہے، پھر ارشد شریف شہید کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ، اور ان میں عمران ریاض جو آخری میٹنگ میں بھی تھے، ان کا عمران ریاض کا پتہ نہیں لگ رہا، ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، وہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، ایک ایک سرکمسٹانس انہوں نے لکھے ہیں۔
یہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ پوری ساری ڈیٹیل, اور وہ یعنی جو چھاپنے والے ان کے نام سارا کچھ, اور لگتا ہے کہ کافی دیر سے اس پہ کام ہو رہا تھا, کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا. 7 مارچ یہ سٹارٹ ہوتا ہے, میں نے چند اس میں چیزیں نوٹ کی. ہم اس میں بتایا گیا جی 7 مارچ کو میٹنگ ہوتی ہے اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان, اور 2 بندے اس میں اور تھے, ایک ڈونلڈ لو کے ساتھ تھا, ایک اسد مجید کے ساتھ تھا. اچھا, اب یہ آپ نوٹ کیجئے کہ اس کے 1 مہینے بعد عمران خان صاحب کو, یہ جب میٹنگ ہوتی ہے اس کے 1 مہینے بعد عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا جاتا ہے, وزیر اعظم نہیں رہتے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, عدم اعتماد کے ذریعے. اچھا, اس کے بعد یہ پوری ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے 2 مارچ کو سینٹ ہیئرنگ میں ڈونلڈ لو بتا چکے تھے, ان سے سوال ہوئے کہ جی پاکستان ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہو رہا, یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے روس کا, یوکرین اور یہ سب کچھ, تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, اور اس پر یعنی اس نے بریف کیا تھا. اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد بلایا گیا کہ جی پاکستان کس طرح نیوٹرل کس طرح سے ہو گیا ہے, اور اس پر واضح لفظ کہا گیا جی بڑا سخت آپ نے سٹانس لیا نیوٹرل ہو کے, یعنی پاکستان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کسی جنگ میں نیوٹرل ہو جائیں, آپ ایک طرف نہ کھڑے ہوں, یعنی امریکہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. تو حالانکہ باقی ممالک بھی تھے لیکن پاکستان کے حوالے سے خاص بات کی گئی. پھر اس میں بتایا کہ جی پھر اس کے 1 مہینے کے بعد عدم اعتماد آتا ہے. پھر سارا کچھ اس میں بتایا کہ ہم نے اینڈ پہ سائفر چھاپ دیا ہے, لیکن کچھ اس میں چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ کوڈ جو لینگویج ہے وہ جو اس کو ڈی کوڈ کر کے ہم تک پہنچی وہ ہم نے آپ کو بتائی ہے. پھر اس میں احتجاج اور کریک ڈاؤن کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اس کے بعد عمران خان کے نکالے جانے کے بعد کریک ڈاؤن ہوا, انسانی حقوق کی پامالی ہوئی, موجودہ حکومت کس طرح سے ہی, پھر کس طرح سے انہوں نے کیا, اور پھر یہ کہ جی عمران خان کو اب دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا ہے, یہ اس میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے, اور اس میں سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ لوگ اس پر کیا بات کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی امریکہ سے جب یہ بات ہوتی رہی, بار بار یہ سوال ہوتا رہا, تو کم از کم 3 مرتبہ ان کے ترجمان سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, کہ جی یہ عمران خان کہہ رہا ہے مختلف مواقعوں پر, پھر کبھی بات سامنے آئی تو کہتے ہیں جی پاکستان کا یہ اندرونی معاملہ ہے, عمران خان کی چاہے گرفتاری ہو چاہے کچھ بھی ہو, اور ویسے وہ انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں روس چین کے حوالے سے, لیکن عمران خان پر وہ کہتے ہیں جی اندرونی معاملہ ہے, یا ابھی اس حد تک نہیں گئے عمران خان کے خلاف کہ ہم بات کریں. تو اب اس پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیوں امریکہ, ورنہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو شاید امریکہ بولتا, وہ کیوں خاموش ہے؟ شاید اسی وجہ سے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ خود سارا کچھ یعنی یہ سائفر والا معاملہ ہے. تو جب پوچھا گیا کہ یہ ساری لینگویج تھی, آپ نے کہا بلا کر کہ جی امریکہ نے بلایا پاکستانی سفیر کو کہ جی عمران خان اگر رہا تو یہ کانسیکوینسز ہوں گے, نتائج ہوں گے, اور اگر یہ نہ رہا تو پھر بڑے آپ کو معاف کر دیا جائے گا اور بڑے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, بہت کچھ ہو جائے گا. تو اس پر جھٹلایا گیا بار بار کہ جی ہم کتنی دفعہ بتائیں, نہیں ہم اندرونی معاملہ میں دخل نہیں دیتے, نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, یہ سارا کچھ خود ہی ہو گیا ہے. پھر اب یعنی یہ ثابت کرتا ہے انٹرسیپٹ کہ جی یہ سب باتیں ایسی ہی کی جا رہی تھیں, سب کچھ تھا, موجود تھا اور حقیقت تھی. پھر اس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ اس کے بعد عمران خان کو ہٹانے کے بعد کس طرح سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام آیا, معاشی عدم استحکام آیا, کس قدر مہنگائی ہو گئی, کس طرح اس ملک میں حالات ابتر ہوتے چلے گئے. پھر لاپتہ افراد کس طرح سے بڑھتے چلے گئے, گرفتاریاں کس طرح ہوئیں, حتیٰ کہ عمران خان کے نام لینے پر پابندی لگ گئی میڈیا میں. اور پھر اس پوری انویسٹیگیٹو سٹوری میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے, اور پھر ان کے ایکسپرٹس جن سے وہ بات کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی جو ابھی عمران خان گرفتاری کی گئی ہے وہ جعلی مقدمہ ہے, وہ ایسے ہی بنایا گیا ہے جس میں پھر اس کو گرفتار کرنا تھا. پھر جس سورس کو یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں سارا کچھ ملا ہے یہ, اور اس سے پوچھا جی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں کیا, تو وہ بتاتے ہیں جی 1971 والی صورتحال بن رہی ہے, خدا نخواستہ کہ پاکستان جس طرح اس وقت 2 لفظ ہوا, تو ایسی صورتحال بن رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو, اور اس لیے ہم قوم کے سامنے سچ لانا چاہتے تھے کہ سارا کچھ جو ہوا ہے تو کس طرح سے عمران خان کو اٹھایا گیا, کیا کیا لینگویج تھی, کیا حالات تھے, اور اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا یعنی اس میں کردار ادا کیا. پھر اس میں اعظم خان عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری جو بطور وزیر اعظم عمران خان کام کر رہے تھے, پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے, ان کا ذکر ہے کہ وہ اچانک غائب ہو گئے. پھر ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جو انہوں نے جج کے سامنے دی ہے, وہ سارا کچھ جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے اس کو پولیٹیکلی استعمال کرنے کی کوشش کی, اس سارے سائفر کے معاملے کو, کہ جو امریکہ کی طرف سے سارا کچھ ہوا اور یہ سارا میٹنگز تھیں اور وہ سب کچھ. پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے روس کے خلاف تقریر کر دی. یہ سارا سب معاملہ جب ہوا اس کے بعد تو نظر آ گیا کہ اب وہ نیوٹرل والا جو سٹانس تھا اس سے ہٹ رہے تھے. پھر اسد میں لکھتے ہیں کہ میں نے وہاں پر امریکی نمائندے ڈونلڈ لو کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں کیا آپ اس لیے غصے میں ہیں کہ ہم نے یہ جو ووٹ نہیں دیا کہ جی وہ رشیا کے خلاف یا یوکرین کے حق میں ہم نے کچھ نہیں کیا. وہ کہتے نہیں, یہ جو اسپیسیفکلی بات یہ ہے وہ تو الگ بات رہے گی, یہ عمران خان نے جو دورہ کیا ہے روس کا اس پر, تو بار بار میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, حالات بتائے
اپنی پوزیشن بتائی وہ کہ جی انہوں نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کا سارا کیا دھرا ہے اور وہ یہ سٹانس لے رہا ہے اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو بتایا گیا کہ کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی, کوشش ہو رہی تھی, اچانک دورہ نہیں ہے ان کا,